اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مینار پاکستان کے مقام پر 14 اگست کے دن ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ عائشہ نامی مارجان کے ساتھ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ دن کون سا تھا اور وہ ہماری بہن ہے کون، یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کی روک تھام کس طرح کی جائے، کیونکہ ایز اے مسلم ہم اس طرح کے واقعات کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ اسلام کے مطابق وہ کام ہے، یعنی ہم اپنے آپ کے بارے میں اسلام کے اندر رہتے ہوئے اور مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ یہ جی واقعہ ہے 14 اگست 2021 کے دن کا۔ عائشہ نامی لڑکی ہے، ٹک ٹاکر، اس کا نام عائشہ اکرم ہے۔ یہ ایک ویڈیو ٹک ٹاک پہ اپنے اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کرتی ہے کہ میں فلاں دن یعنی 14 اگست والے دن مینار پاکستان آ رہی ہوں، تو میرے جتنے بھی فالوور ہیں وہ سارے وہاں آ رہے ہیں۔ یعنی یہ پہلے اپنی تمام فالوور کو بلاتی ہے، کیونکہ میں نے کافی ویڈیو دیکھی ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ایسے اکٹھے ہوئے، ایسے کوئی اکٹھا نہیں ہوا، بلکہ اس نے خود اپنے تمام فالوور کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ فلاں دن فلاں مقام آ جائیں۔ تو ایک اسلامی گھرانے کی بیٹی لوگوں کو کیا کہہ رہی ہے کہ آپ فلاں دن ہمارے پاکستان سے آ جائیں، میں آ رہی ہوں۔ کیا میری بہن وہاں پہ کوئی دین کی تبلیغ کرنے آ رہی ہے؟ میری باتوں کو پورا بھی نہیں مانا کہ میں اسلام کے مطابق کی بات کروں گا۔ میں نہ ہی کسی سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی کوئی میرے اوپر قابل ہے۔ میرا اللہ ہے اور اللہ سے ہی ڈرتا ہوں، حق اور سچ کی بات ہے۔ اگر اچھی لگے تو اپنے کامنٹ کے اندر بتا دینا کہ صحیح بات ہے، یہ بری لگے تو معاف کر دینا، یہ بھی بتا دینا کہ آپ نے نہیں کہ میری بہن کہہ رہی ہے کہ میں فلاں دن اس مقام پہ آئی ہوں اور آپ آ جائیں۔ وہ لوگوں کو پہلے بتا رہی ہے کہ میں آ رہی ہوں، ٹھیک ہو گیا، انہوں نے خود کہا ایسا کچھ نہیں ہے کہ لوگ ایسے آ گئے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ کچھ لڑکے آئے تھے جن کے ساتھ وہ آئی ہے، کیا ان کے ساتھ اس کا رشتہ کوئی محرم کا ہے؟ وہ لڑکے اس کے بھائی لگتے ہیں، چاچو لگتے ہیں، کوئی ابو ہے، کیا لگتا ہے؟ پہلے مجھے یہ بات بتائیں کہ وہ جو لڑکے آئے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ 14 اگست ہے، آزادی کا دن ہے، لڑکیوں کو بھی آزادی ہونی چاہیے، وہ بھی جائیں۔ میں نہیں روکتا تھا، جائیں، سب جائیں۔ تو اپنے محرم کے ساتھ ہیں، بھائی کے ساتھ ہیں، اور بھی تو لڑکیاں گئی ہیں، میری بہنیں جاتی ہیں، ہم سب جاتے ہیں، ہمارے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا، ان کے ساتھ کیوں؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیوں؟ ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو جو ساتھ دیا ہے وہ کون ہے؟ جو لڑکے جن کے ساتھ آئی ہیں کہ اس کے بھائی ہیں، وہ بھی تو نامحرم کے ساتھ آ رہی ہے۔ ابھی تو ہم رو رہے ہیں نا کہ فلاں نے ہاتھ لگایا، فلاں نے یہ کہ بالکل برا کیا ہے۔ ہم اسلام کے مطابق یہ بات غلط ہے۔ جو بندہ جو کچھ کر رہا ہے، میں اس کی بہن یعنی کوئی لڑکی کچھ بھی کر رہی ہے، میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ اسلام کے اندر مجھے اجازت نہیں ہے، یہ غلط ہے جو ہم نے کیا ہے، جو لڑکوں نے کیا ہے، میرے بھائی نے کیا ہے۔ انہیں بھائی کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اسلام کے خلاف کیا ہے، میں ان پہ لعنت کرتا ہوں۔ تو کیا میری بہن
اسلام کا تقدس رکھ رہی ہے؟ یہ بالکل، لیکن اس سال آپ سب کو پتہ ہے کہ 14 اگست سیٹرڈے ہوتا ہے اور اس دن محرم کے یعنی کہ ایام کے جو کتنا محرم کا تقدس ہوتا وہ کتنا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر حبیب پاک کے گھرانے، حبیب پاک کا نواسہ جس کے بارے میں کہا جاتا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ میں سے اور میں حسین میں سے ہوں، اس کو شہید کیا گیا ہے، اس کے بچوں کو پیاسا رکھا گیا ہے، ان کا پانی بند کر دیا گیا، اور میری بہن کیا کر رہی ہے، ہمارے پاکستان کے لوگوں کو کہہ رہی ہے آؤ آؤ، یہ کربلا کیوں ہوا تھا؟ پہلے یہ تو مجھے بتائیں، یہ کربلا کا واقعہ ہوا کیوں تھا؟ یزیدیت کو ختم کرنا تھا۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ یہی تو چاہتا تھا فحاشی کے اڈے کھولو، بہن بھائی کے ساتھ شادی کر لے، یہ یعنی کہ جو محمد کا دین ہے اسے ختم کر کے اپنا دین لے گا۔ جو محمد کے دین میں حلال ہے اسے حرام کرنا چاہتا تھا، اور جو محمد کے دین میں حرام ہے اسے حلال کرنا چاہتا تھا۔ تو میری بہن یہ بتائیں آپ کہ آپ مینار پاکستان پہ محمد کا دین سکھانے آ رہی تھی یا یزید کا دین سکھانے آ رہی تھی؟ ناچ کرنے، ڈانس کرنے یا کسی کے ساتھ ویڈیو بنانے، تصویر بنانے آ رہی تھی، وہ محمد کا دین کہتا ہے؟ یہ مجھے آپ بتائیں ذرا، وہ محمد کا دین یہی درس دیتا ہے؟ یہی کربلا والوں نے اپنی گردنیں کٹا کے درس کیا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے شیر خوار بچے امام مولا علی اصغر علیہ السلام کو ظالموں کے پیش کیا۔ بات تو غلط ہوئی ہے آپ کے ساتھ، لیکن اسلام کے مطابق آپ بھی صحیح نہیں کر رہے۔ ٹک ٹاک کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں ٹک ٹاک کیا ہے؟ مرنا نہیں ہے ہم نے، قبر میں نہیں جانا، یہ دنیا، یہ دولت، یہ سب کچھ کیا کرو گی آپ؟ ابھی مجھے موت آ جائے، یہ خالی ہاتھ جاؤں گا۔ سکندر جب گیا تھا پوری دنیا کا مالک تو کیا کہا تھا؟ میرے ہاتھ خالی رکھنا۔ گزر گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالک تھے، سکندر جب پورا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ دنیا کو کوئی ایسا آدمی دکھاؤ جو اپنے ساتھ کچھ لے کے گیا ہو، صرف وائٹ کپڑا ہوتا ہے، کفن بھی وائٹ ہوتا ہے، وہ بھی کوئی دے تو ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، کوئی دے گا تو ہمیں نصیب ہوگا۔ قبر میں بھی کوئی اور اتارے گا، جنازہ بھی کوئی اور پڑے گا، ہم تو بے بس ہو چکے تھے۔ یہ ہے انسان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے جو سانس لے رہی تھی اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم کہتے ہیں میں ہوں، میں فلاں۔ مینار پاکستان پہ آپ جائیں، میں نہیں روک کرنا چاہیے، لیکن اسلام کے مطابق کریں۔ آپ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں ویڈیو کے اندر کہ جو عائشہ نامی لڑکی ہے وہ فلائی کسنگ کر رہی ہے، کیا اسلام یہی کہہ دیتا ہے؟ جب آپ ان کو انوائٹ کریں گی کہ آ جاؤ، یہ کیا ہے؟ وہ صرف بھائی لگتے ہیں، وہ کیا لگتے ہیں جن کو یہ کر رہی ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ آپ یہ تو بتاؤ، آپ کہتی ہے کہ میں نے کبھی ایسی کوئی غلط ویڈیو نہیں بنائی۔ آپ وہ جو ریمبو نام کا لڑکا ہے اس کے ایسے باتیں کر رہی ہیں، ٹک ٹاک پہ ویڈیو ہیں، آپ ایسے ہاتھ لگاتے ہیں، وہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ فحاشی والی ویڈیو نہیں ہے، یہ اسلام یہی درس دیتا ہے آپ کو۔ پھر کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، پھر تو آپ انہیں کی صف میں ہے نا جو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ وہ جو لڑکا آپ کو گود میں اٹھا کے چل رہا ہو تو وہ کیا ہے؟ اسلام یہی درس دیتا ہے آپ کو۔ اسلام اسی بات کی بات کہتا ہے کہ آپ اس طرح کریں۔ نبی پاک زینب کی چادر اسی لیے لوٹی تھی، نبی پاک کی بیٹی کا ایک سر کا بال بہ رہا تھا، سورج غروب ہو گیا تھا، اور آپ کبھی کسی کے گود میں جا رہی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مجھے فلاں نے ہاتھ لگا لیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ پہلے مجھے یہ تو جواب دیں آپ۔ میں آپ سے جتنی بھی میری بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، یہی گزارش کرتا ہوں کہ پلیز گزارا اسلام پہ آتے ہیں۔ اسلام جس چیز کا درس دیتے ہیں اس کے مطابق چلیں آپ۔ پھر یہ بات آ جائے گی کہ پھر تو اسلام کے مطابق ہمیں دفتروں میں بھی نہیں جانا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا، دفاتر میں بھی جاؤ، اپنے جو اسلام کا تقدس ہے اس کے مطابق جاؤ۔ آپ اس طرح تو نہ جائیں نا بازاروں میں جو آپ حالات کرتی ہیں۔ میری بہنیں بھی تو جاتی ہیں بازاروں میں، اور بھی کتنی کی بہنیں جاتی ہوں، کسی کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا، آپ کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ نے خود انوائٹ کیا کہ میں آ رہی ہوں، آپ آ جائیں۔
جب آپ 5 لوگوں کے ساتھ، ایک کے ساتھ، 2 کے ساتھ تصویریں بنا رہی ہوں گی تو دوسرے کیا کہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے یہ عشق مجازی ہے، وہ بھی تو آپ کے فالوور ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں۔ عشق مجازی کے اندر شریک پسند نہیں ہوتی، شراکت داری پسند نہیں ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ کھڑی ہوں گے تو دوسرا اس سے حسد کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیوں کھڑی ہے، میرے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ عشق حقیقی نہیں ہے جو آپ کھلائے، یہ عشق مجازی ہے، سب آپ کو پسند کرتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر اتنے علم والے لوگ نہیں ہیں کہ وہ سمجھے کہ یہ میری بہن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو آپ ادارہ اسلام کے مطابق چلیں، اور انشاءاللہ اگر آپ اسلام پہ چلیں گی تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے، ان کو آزادی ہے، تو آزادی کا بھی حق ہے، طریقہ ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ جائیں، نامحرم کے ساتھ جائیں۔ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو تو آزادی کی ہو گئی ہے، یہ ظلم ہوا ہے۔ بالکل ظلم ہوا ہے، لیکن وہ گئی کس کے ساتھ ہے یہ تو دیکھیں۔ اس نے پہلے کیا کہا کہ میں آ رہی ہوں، پھر انہیں فلائی کی چنتا رہی ہے۔ یہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسلام ایسے نہیں بنا، اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا ہے۔ پہلے اسلام کو پڑھیں اور اسلام کے مطابق کریں۔ اسلام آپ کو آزادی دیتا ہے، لیکن یہ آزادی نہیں دیتا کہ آپ کسی اور کے ساتھ چلیں، کسی اور کی گود میں بیٹھیں، کوئی آپ کو اٹھا کے جا رہا ہے، ایسا نہ کریں، گزارا۔ اور اب میں آتا ہوں ان جرندے بھی کہنا غلط بات ہے، کیونکہ ان کی توہین ہے جرندے۔ کوئی ایسا برا الفاظ نہیں ہے میں جو ان کو دوں۔ اتنے گندے گھٹیا ذہن کے انسان تھے جنہوں نے اس عورت پہ ہاتھ اٹھایا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسا کرتے ہوئے؟ تمہارے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ اگر تمہاری بہن کو کوئی ہاتھ لگائے تو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ اس ماں باپ کا کیا حال ہوا ہوگا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ وہ کہہ نہیں جاتی کوئی ہاتھ لگا لے پھر کیا ہوگا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ یاد رکھنا۔ آج کسی کے ساتھ کیا تو کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ مت بولنا کہ میں نے لگا لیا ہاتھ فلاں کر لیے۔ میں نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہے کہ ایک لڑکا اس کی بیک سائڈ سے ہاتھ لگا رہا ہے، بار بار کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں لگا رہا ہے تو؟ تیری بہن لگتی ہے، تیری ماں لگتی ہے، اسے ہاتھ لگا رہا ہے۔ اور آج تو یہ ٹرینڈ ہے کہ میں غلطی کر کے آتا ہوں نا، میں اگلے کو بتاتا ہوں فلاں کو میں نے فلاں کیا، میں اس موقع پہ تھا، میں آگے لوگوں کو کیا کر رہا ہوں، گواہ بنا رہا ہوں کہ جی میں بھی اس گناہ میں شریک تھا۔ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے اس بیٹی کو نہیں بچایا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بے گناہ ہیں، وہ بھی پورے گناہ گار ہیں، برابر کے گناہ گار ہیں، کیونکہ وہ تماشائی بن کے رکے رہے، دیکھتے رہے، ہنستے رہے۔ ویڈیو کے اندر ان کے ہاتھ سے آ رہے تھے کہ اس کو ادھر لے آؤ، اس کو وہ کرو۔ تمہارے ہاتھ نہیں تھے؟ کیا اسلام یہی کر دیتا ہے کہ تماشا دیکھتے رہو؟ تم چھڑوا نہیں سکتے تھے؟ اس بچی کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ زیادہ ہو جاتا آپ کو مار پڑ جاتی، مر جاتے۔ مرنا نہیں ہے، آج نہیں تو کل مر جاتے۔ ہماری بہن کی عزت ٹوٹی جا رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی انسان وہاں پہ نہیں تھا۔ یہ دل نہیں ہے آپ کے اندر، آپ کی بہنیں نہیں ہے کہ آپ کی بہن کو کوئی مار ہو، ہاتھ لگا ہو تو آپ دیکھتے رہیں گے؟ اگر آپ کی بہن کو یا میری بہن کو کوئی لگائے تو میں مر جاؤں گا وہاں پہ، لیکن انہیں چھوڑوں گا نہیں، ایسے نہیں دیکھوں گا۔ لیکن آپ دیکھتے رہے، آپ نے اسے اپنی بہن نہیں سمجھا۔ اگر انہیں بہن سمجھتے تو ایسا نہ کرتے، آپ دیکھتے نہ رہتے۔ اسی وقت وہاں پہ جو ایسی حرکتیں بدتمیزی کرتے انہیں فوراً مار دیتے آپ۔ وہاں پہ ڈنڈے بھی موجود تھے اور ہاتھ بھی آپ کے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ بھی دیے ہوئے تھے، آپ انہیں مار سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان کو کیا کہوں۔ نبی پاک نے عزت کتنی دیا عورت کو، اور آپ نے اس عزت کو کمال کر دیا۔ عورت پھول کی مانند ہے، وہ غلطی کر رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے، جس طرح بھی آ رہی ہے، آپ کو کس دن کر رہی ہے، جو کر رہی ہے، اس نے قبر میں آنا ہے آپ کی۔ آپ کیا جواب دو گے اللہ کو؟
کہ ہم نے ابن ہوا کے ساتھ کیا کیا تھا۔ قبر میں میرے بھائی اکیلے جانا ہے، کسی نے نہیں آنا، کسی مولوی، کسی مفتی، کسی دوست، کسی بھائی، کسی ماں، کسی بہن نے نہیں آنا۔ آخرت کے دن، حشر کے دن کسی نے ایک ثواب نہیں دینا، سب کو اپنی پڑی ہوگی، سب کو نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب نفسی نفسی بول رہے ہوں گے کہ میرے بارے میں کیا ہوگا۔ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، کھل کر کی ہوگی، اور ہماری شفاعت کے لیے کون آئیں گے کہ ہمارے نبی آئیں گے، نبی حضری امت کی، اور ہم اس نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے تیری بیٹی کے ساتھ یہ کیا، ہم بھی تیری امتی ہیں۔ نبی پاک نے اس لیے پتھر کھائے تھے۔ افسوس ہے آپ پہ۔ اور آخر میں اپنی گورنمنٹ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، آپ اس دنیا، اس ملک کے اندر حکمران ہیں۔ دنیا کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پہ انعام کیا اور آپ کو یہ حکومت دی ہے، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے ان ظالم درندوں کو سخت سے سخت سزا دیں، ان کو پھانسیاں دی جانی چاہیے، لٹکا دیا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ اس طرح کی یہ جو ٹک ٹاک یہ چیزیں ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اسلام کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ مغرب، یہ ویسٹ کنٹریز، یہ یورپین کنٹریز ہمارا کیا بگاڑ لیں گی؟ سفر میں میرے ساتھ یہی آئیں گی؟ خان صاحب یہ بتائیں کہ میں مروں یا آپ مریں، ہم سب نے مرنا ہے، کیا قبر میں آپ کے ساتھ آئیں گے امریکہ والے؟ ماں بھی نہیں آئے گی، کوئی بھی نہیں آئے گا، میں خود اکیلا جاؤں گا۔ قبر میں جواب دینا ہے، اور ایک ریاست کا حکمران جو ہوتا ہے، ریاست کے اندر کوئی بھوکا مرا ہے، کوئی ظلم ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو حکمران اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ حکمران نے ہی جواب دینا ہے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہنا ہے کہ میں نے آپ کو یہ چیزیں دی تھی، تو نے کیا کیا؟ آپ پلیز ایسی جو بے حیائی والی چیزیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں ان کو بند کریں، اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دیں۔ کل میری بہن زینب کے ساتھ ایسا ہوا، پھر وہ موٹر وے والا واقعہ ہے، آج یہ ہو گیا ہے، اسلام آباد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو خدارا آپ ایسے درندوں کو سخت سے سخت ایسی سزائیں دیں کہ دنیا دیکھ کے عبرت دے۔ انہیں پھانسی دینی چاہیے اور لٹکا رہنا چاہیے، لٹکا دیا جائے، ان کو دفع نہیں کرنا چاہیے، ان کو بغیر اللہ حافظ۔